الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2019 رمضان کا آج 10واں بیان ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تراویح میں مفتی صاحب اپنی تراویح سنائیں تھوڑا سا نیٹ پہ. تو 2018 کی میری تراویح نیٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہے. اس میں آپ لکھیں گے مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ تو آ جائے گی. اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے. وہ پرانی والی 1 سال پرانی والی سن لیں تو اس میں اور اب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے 1 سال میں اتنا انسان میں فرق نہیں آتا. وہ سن لیں, بس دل بہلایا کریں اس سے جن کو خواہش ہے کہ سننے کی تلاوت. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال اور براءہ کو مکمل کریں گے. کل سورہ انفال کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. سورہ انفال میں ایک بہت اہم آیت ہے, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون. پھر اللہ نے بتایا کہ اگر تم 20 ہوگے, یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آؤ گے. یعنی دشمن تم سے 10 گنا زیادہ ہو اور تمہاری قوت 10 گنا کم ہو تو اللہ تمہیں دشمن پہ غلبہ عطا کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دشمن سے اگر ہم 10 گنا کم ہیں طاقت میں تو ایسے موقع پہ بھی لڑنا فرض ہے. اس سے کم اگر طاقت ہے تو پھر لڑنا فرض بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو بہت سی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ 10 گنا سے بھی کم طاقت تھی, تو وہ خود سے نہیں لڑی گئی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی. جیسے 20 آدمی آپ اکیلے کو پکڑ کے مارنے کے لیے قتل کرنے آئیں گے تو پھر تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا. تو اس میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ میرے میں لڑنے کی, کوئی مرنا تو ہے ہی, تو مرنا ہی جب ہے ہی تو آدمی کہ چلو ایک آدھ کو ٹپکا کے ہی مروں تو اچھا ہے. لیکن خود سے لڑائی کرنا, خود سے کسی سے پہل کرنا, تو اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو شرط بیان کی کہ تم سے دشمن 10 گنا زیادہ ہوگا تو میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. طاقت اور قوت کی بنا پہ شکست نہیں ہوگی. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ابتدائے اسلام میں اگر صحابہ کرام کی طاقت 10 گنا کم تھی اور دشمن ان سے 10 گنا زیادہ طاقتور تھا تو ان پر جہاد کیا ہو گیا تھا, فرض. لیکن پھر بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی. وہ کیا منسوخ ہوئی؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے. ایمان کی جو پاور, جو طاقت اور جو تقوی اور للہیت پہلے تھی اس میں کچھ, کیونکہ نئے نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے نا صحابہ کے دور میں, تو جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا ایمان کچھ اور. تو اللہ نے کہا کہ 10 گنا کم, باقی تقوی اور للہیت سے کام چلے گا. جو 9 گنا طاقت کم ہے نا, اس کی کمی کس سے ہوگی؟ تمہاری استقامت, تمہارا صبر اور تمہارے تقوی سے. لیکن بعد میں اللہ نے کہا اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو, کیونکہ بہت سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھیں جو صحابہ کی تھیں. بہت اہم آئے تھے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل قسم کی علمی باتیں ہوتی ہیں, ان کو اچھی طرح پلے باندھ لیا کرو. تو اب اللہ نے کہا اب تم کیا ہو گئے ہو؟ کمزور. یعنی وہ بات نہیں رہی ہے, کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھیں. فرمایا وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200. اب تم میں اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب کر دوں گا. وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000. اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب کر دوں گا, اب باذن اللہ اپنے حکم سے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کیا مطلب؟ اب طاقت کا توازن آدھا اگر ہو, تم ان سے کمزوری میں آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل ہے. تمہاری آرمی کی تعداد مثال کے طور پر 6 لاکھ ہے اور ان کی 12 لاکھ.
تمہارے پاس کلاشن کوفیں 50,000 ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے پاس 1,00,000. تمہارے پاس میزائل بحری جہاز اتنے ہیں, ان کے پاس اس سے ڈبل, تو بھی غالب کون آئے گا؟ طاقت کی بل بوتے پر تمہیں شکست, اگر تمہیں شکست ہوئی تو تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگی. اسباب کی دنیا میں بھی تم غالب آ جاؤ گے, کیونکہ تم مومن ہو اور وہ مومن بولو نہیں ہے. تو اسلام کا بھی تو کچھ فائدہ ہوگا ہی نا, سارا اگر کلاشن کوفو نہیں کرنا ہے تو پھر مسلمان کس بات کے بھائی. لیکن اللہ نے کہا شرط یہ کہ تم صبر کرنے والے ہو. فوج میں بزدل لوگوں کو نہ بھرتی کر لیا گیا ہو, سارے محلے کے بھگوڑے جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے وہ سارے آرمی میں آ گئے, نیوی جوائن کر لی انہوں نے. اس قسم کا معاملہ نہ ہو. صبر کرنے والے, ڈٹ جانے والے ہوں تو ان کی فوج ڈبل ہوگی اور تمہاری آدھی, تو بھی میں تمہیں ان پہ غلبہ عطا کروں گا. آپ کو یہ اشکال ہوگا کہ بھئی پاکستان نیوی جو ہے اس کے پاس تو جہاز ان کی نسبت آدھے سے کم ہے, تو پھر تو ہم ان پہ غالب آ ہی نہیں سکتے. یہ اشکال اس لیے, اس کا جواب یہ ہے, میں نے ایک نیوی کے آفیسر سے پوچھا تھا کہ انڈیا کی نیوی تو اتنی بڑی ہے اور آپ کی نیوی بہت چھوٹی, تو انہوں نے کہا ہمارا سمندر بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس سمندر زیادہ ہے, تو ہمیں تھوڑے سے سمندر کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے اتنی بہت ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیلکولیٹر لے کے کہیں ہر جگہ یہ مثال فٹ نہ کریں, اس میں چینجنگ خطے کے لحاظ سے, حالات اور واقعات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, کہ کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے علاقے کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے ہماری نیوی بہت ہے اور ان کے پاس سمندر بہت زیادہ ہے, تو ان کو ویسے ہی یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ نیوی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک لمسم اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. لمسم ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ تم آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل, تو طاقت اور اسباب کی دنیا میں تمہیں شکست نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی. تو اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر فقہا نے یہ استدلال کیا کہ اگر مسلمانوں کے پاس آدھی طاقت ہو اور دشمن کے پاس ڈبل, تو بھی مسلمان پہ لڑنا بولو بھائی فرض ہے. وہ پھر جہاد سے بزدلی کی اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس سے بھی کم طاقت ہے پھر خود پنگا لینا اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آج بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گھس جاؤ, پڑ جاؤ, مار دو, یہ کر دو. اب ایک طاقت سے کیا ہوتا ہے؟ غزوہ بدر میں 313 تھے, وہ 1000 تھے. جب ان کی مدد آ سکتی ہے تو ہم, تو طاقت کا جو توازن ہے نا اس وقت اسلامی ملکوں کا اور غیر مسلم ممالک کا, زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے تمیز اور شانتی اور امن اسی میں ہے کہ تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کی کوشش میں لگے رہو, پنگے بازی نہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ہاں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, بس وہ تقریریں کرے ممبر بیٹھ کے, گھس جاؤ, یہ کر دو, ایسے کر دو, اس ملک میں گھس کے دھماکے کرو, اس ملک میں گھس کے دھماکے کرو. جو چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے امن خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ منسوخ ہے یہ آیت. اور میں نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے بیان کی تھی کہ آپ نے کیسے شروع میں اپنے ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, دفاع پہ اکتفا کیا ہے. بہت عرصے کے بعد جا کے پھر جب ایک پاور مل گئی, ایک لشکر تیار ہو گیا, پھر جا کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, جذبات سے کام نہیں لینا. تو اس وقت پوری دنیا میں جتنا امن قائم ہوگا اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا, اور اگر بدامنی پھیلی تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں اور پٹیں گے. تو میں مانتا ہوں کہ بہت سی دہشت گردوں کی جو کارروائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اس میں مسلمان نہیں ہوتے, لیبل اسلام کا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں جو اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ان چند لوگوں کی وجہ سے ہر ایک پر سختیاں آتی ہیں, پھر ہر ایک پر مصیبت آتی ہے, سب پر, پورے ملک کا امن خراب ہوتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایسی جگہ جہاں آپ کو اپنے دفاع کے لیے لڑنا پڑے, کوئی خام خامے آ کے آپ کو مار رہا ہو, جیسے بعض خطے ایسے ہیں دنیا میں جہاں مسلمانوں کو بلا وجہ کوٹا جا رہا ہے, تو وہ اپنے دفاع میں تو لڑے گا نا بھائی.
وہ تو بلی بھی کو بھی جب کہیں راستہ نہ ملے نا بھاگنے کا اور وہ دیکھ رہی, وہ بھی حملہ کرتی ہے اپنے سے زیادہ طاقتور پر, اتنی سینس تو اس میں بھی ہوتی ہے. تو ایسی کہیں سچویشن ہو, وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا. اس میں ہم دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی تمہیں کوٹنے آ رہا ہے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, بولو میرا سر حاضر ہے, آپ پھوڑ دیں جتنا چاہیں پھوڑ دیں, کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر خود سے جا کے کہیں حملے کرنا, دھماکے کرنا, یہ ویسے بھی اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے, اور یہ قرآن کی تعلیمات کے بھی ویسے بھی خلاف ہے, قرآن کی تعلیمات کا, اور اس نص کے تو بالکل خلاف ہے اس کے. تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا ہے. ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خود کفیل نہیں ہیں ابھی, ہم تو جہاز دوسروں سے لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک اسلامی ملک ہے, اس کو جہاز دیے امریکہ نے, تو انہوں نے امریکہ سے جہاز خریدے ہیں. امریکہ نے اس میں پاسورڈ لگایا ہوا ہے کہ وہ جہاز فلاں اتنی حدود سے باہر جا ہی نہیں سکتا, اور اس کی ریپیئرنگ بھی امریکہ. تو یہ تو کس کا حال ہے؟ اسلامی ملکوں کا حال ہے. یعنی آپ لڑنے کے لیے ایک ایک چیز ان سے لے رہے ہو, تو وہ ایسی چیزیں آپ کو تھوڑی بنا کے دیں گے کہ آپ خود ہی انہی کو پیٹنا شروع کر دو. وہ تو ہر چیز میں آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے. ہاں, پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے, بہت حد تک ہوا ہے, 100% پاکستان بھی نہیں ہوا. تو جذباتی باتوں سے بات نہیں بنتی, یہ کر دو وہ کر دو, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر سینس سے بلکہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ چلے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ ویڈیو سینٹر جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, انڈین فلمیں بک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا کروں میں؟ کہہ رہا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے کب کہا کہ صحیح ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ان کو بند کرواؤ. میں نے کہا جاؤ تھانے میں جا کے رپورٹ کراؤ, ان کو بند کر دو. کہہ رہے وہ تھانے والے خود فلمیں دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر بند ہو جائے گا جب وہ خود فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, تبلیغ میں جاؤ, ان کو جا کے محبت سے پاؤں دباؤ, دعوت دو, بھائی دین کی طرف آ جاؤ. اس سے زیادہ آپ کچھ بھی ہیں بھائی نہیں کر سکتے. جو چیز اپنے آپ میں پاور نہیں ہے آپ میں, جب آپ پولیس میں جاؤ گے نا, جب آپ بن جاؤ گے ملک کے صدر اور ساری اسمبلی بھی آپ کے مطلب کی ہوگی, پھر آپ قانون استعمال کرنا اور ڈنڈا چلانا. تو جب تک نہیں ہے تمیز امن شانتی کے ساتھ. اب میں ایک دفعہ بس میں آ رہا تھا, وہ لانگ روٹ پہ, تو گانے لگا دیے, تو ایک خاتون جوان عورت تھی, وہ کھڑے ہو کر زور زور سے بیچاری, اپنے تو اس کے جذبات اچھے تھے, چیخنے لگی بند کرو اس گانے کو. لوگوں نے بھی اس عورت کا ساتھ دیا, مگر ہوا کیا, ان نالائقوں نے بند کرنے کے بجائے اس خاتون کو اتار دیا. غلط کیا 100%, بند کر دینے چاہیے تھے. لیکن غلبہ کس کا ہے دنیا میں؟ بے دینوں کا ہے. غلبہ بے دینوں کا, نہیں سنی جائے گی آپ کی بات. یا تو بس میں اکثریت آپ کا ساتھ دے رہی ہو, اکثریت تو کہہ رہی ہوتی ہے لگاؤ, 2-4 ہوتے ہیں, نماز کے لیے نہیں روک رہے ہوتے کمبخت. اس پہ تو میں کہتا ہوں لازمی لڑو, نماز قضا ہونے نہ دو. ابھی اتنا کمزوری نہیں ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہے نا نماز بھی قضا, اس کو بولو بھائی گانے لگانا آپ کا اپنا مسئلہ تھا, ہم تو نہیں پسند کرتے اس کو, لیکن میں اپنی ذاتی معاملات میں میرا نماز قضا ہو جائے جو اسلام کا رکن ہے, یہ ہم قضا نہیں ہونے دیں گے. تمہارا باپ بھی گاڑی روکے گا, ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑا لڑا کرو اس سے, اور اس میں لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر اپنے اختیارات کو دیکھ کے اپنے بچوں کو آرڈر دینا چاہیے, بیوی کو آرڈر دینا چاہیے, بیوی کو بھی چاہیے اپنی اختیارات کو دیکھ کے شوہر سے لڑے, یہ دیکھے کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو افورڈ کر سکتی ہوں میں. اتنی زیادہ فنڈر گیری کے سالوں کو بلا کے شوہر کو پٹوا دینا اور پھر وہ طلاق دیتے, پھر ساری زندگی یہ روتی پھرتی ہائے کیا ہو گیا. تو ہر آدمی کو چاہیے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس اختیارات کتنے ہیں, اس کے حساب سے پھڈے بازی کی کوشش کرے. وہ سمجھ رہے ہیں, اس کے حساب سے. وہ حجاج بن یوسف جو تھا نا, وہ ایک دفعہ کہیں بازار میں نکلا ہوا تھا, تو ایک ایسی بیچارہ چھوٹا سا کوئی چپڑاسی ٹائپ کا آدمی بیچارہ, حجاج نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا نا, پہلے زمانے میں بادشاہ وہ ڈھاٹا باندھ کے نکلتے تھے, ایک عزت سمجھی جاتی تھی کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دکھاتے کسی کو. تو حجاج نے ویسے ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے, حجاج نے جا کے اس سے پوچھا کہ حجاج بن یوسف کیسا آدمی ہے. اس نے کہا بڑا بے غیرت آدمی ہے, بڑا ظالم آدمی ہے, ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا اس نے, خدا پوچھے گا اس سے قیامت میں ملے گا, دیکھتا ہوں میں بڑی برائیاں کی. حجاج ایسا آدمی تھا کہ وہ
گردن اڑانے سے کم کوئی کام, وہ تو بس تلوار نکالا اڑا دو, یہ تھا. ذرا سا کوئی اس کے خلاف بولے قتل. تو حجاج کو آیا غصہ کہ میرے خلاف بول رہا. حجاج نے ہٹایا ڈھاٹا اور کہا تو جانتا ہے میں حجاج بن یوسف ہوں. وہ بندہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا دیکھو مسئلہ, ایک منٹ ذرا بات سنو, بات سنو. تلوار نکالنے سے پہلے کیا ہے, ذرا بات سنو آرام سے, ذرا صبر سے. مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں نا مجھے ایک بیماری ہے. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دورہ پڑتا ہے مجھے, جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں برا کہنا شروع کر دیتا ہوں, جو برا ہوتا ہے اس کو میں اچھا کہنا شروع کر دیتا ہوں. یہ دورے چڑھتے ہیں میرے اوپر. تو ابھی مجھ پہ وہ دورہ چڑھا ہوا تھا. اتنے اچھے آدمی کو میں اس بیماری کی وجہ سے کیا کہہ رہا تھا, برا. حجاج کو ہنسی آ گئی نا. اور یہ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حجاج نے اس کو معاف کر, ورنہ وہ معاف کرتا نہیں تھا. ہنسی آ گئی حجاج کو اس کی 1.5 ہوشیاری پہ, 1.5 ہوشیار. میرے ساتھ بھی ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے. میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں, ابھی جلدی سے سنا کے ابھی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. میں بھی کچھ دن پہلے کہیں جا رہا, اپنی گاڑی میں کچھ کام تھا میرا, تو میں نے ایک حلیہ بھی میرا ایسا ہی ہوتا ہے جب باہر جا رہا ہوتا ہوں میں. تو ایک میکینک تھا, اس کو میں نے دکھائی اپنی گاڑی. میں نے کہا یار یہ ذرا دیکھنا بھائی. اس نے گاڑی دیکھی اور مجھے دیکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. مجھے کہتا ہے آپ کی شکل بالکل مفتی طارق مسعود صاحب سے ملتی ہے. میں نے کہا ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں. اب میں دیکھنے لگا اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے, یعنی یہ تو عام ہی آدمی ہے نا, سامنے تھوڑی کوئی بتائے گا آپ کو. میں نے کہا ہاں یار میں بھی ان کے بیانات سنتا ہوں. کہہ رہا ہاں میں بھی سنتا ہوں. میں نے کہا آپ کا کیا کیسے ہے, کچھ ڈھنگ کے آدمی لگتے ہیں کچھ. کہہ رہے میں تو وہ ہوں ذرا بریلوی مسلک کا ہوں, لیکن میں ان کو بھی سنتا ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, تو کیسا بیان کرتے ہیں. کہہ رہے بیان تو اچھا ہوتا ہے لیکن یار ایک بات بہت خراب ہے ان کی. اب پوری مجھ سے باتیں کر رہے ہیں وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے مسجد پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں یار. یہ کہاں کا اسلام ہے یار, مسجد پہ بیٹھ پہ ہنسی مذاق کی باتیں. میں نے کہا چلو میں مفتی صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی تو کہہ دوں گا کہ یار ایسا نہ کیا کریں. میں نے کہا باقی کوئی مسئلہ ہو. کہہ رہے نہیں باقی تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن یہ مجھے پسند نہیں آتا ان کا کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. پھر گپ شپ ہوتی رہی. بالکل جب اینڈ میں نا میں جانے لگا, میں نے کہا میں وہی ہوں. میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے. ایک دفعہ میں اترا گاڑی سے, تو وہ ایک چھولے والا ہے, چھولے چاٹ نہیں ہوتے, ایک آگے کہیں یو پی کی طرف نا ایک چھولے کی وہ ہے, ریڑھی پہ چھولے لگاتا ہے. میں بچپن میں ایک ہمارے پرائمری اسکول میں جب پڑھا کرتا تھا تو وہاں ایک چاٹ والا آیا کرتا تھا. اس کی چاٹ بڑی مزے کی ہوتی تھی. وہ ہاف ٹائم جب ہوتا تھا نا, ہم اس کی چاٹ لے کے گھر سے, پیسے ملتے تھے جیب خرچی کے, اس وقت تو 58 ہوا کرتی تھی, تو وہ میں چاٹ لے کے کھاتا تھا اور انگلیاں چاٹتا رہتا تھا. تو بالکل اس کی چاٹ کا وہی ذائقہ تھا. تو مجھے اپنا بچپن بڑا یاد آتا تھا اور وہ وہی ٹیسٹ بالکل. تو میں اپنی گاڑی کہیں کنارے پہ لگا کے نا, تھوڑا سا حلیہ بھی میرا ایسے کچھ پگڑی وگڑی نہیں, ایسا خراما گئے اور وہ پھٹے پہ بیٹھ گئے نا, کیونکہ وہ بیچارے کا سیدھی ریڑھی ہے اس کی, کوئی بڑی ہوٹل تو ہے نہیں, اور بڑے ہوٹل میں وہ ٹیسٹ وہ آتا نہیں ہے. تو وہ ٹیسٹ مجھے وہیں آتا تھا. تو میں نے وہ ریڑھی سے میں نے کہا یار وہ, اور میں اکٹھے 2 لیتا ہوں, وہ اتنا مزہ آتا ہے مجھے, وہ 2 چاٹ لیتا ہوں میں. تو میں وہ پھٹے پہ آ کے بیٹھ گیا وہیں پہ. وہ ایک بینچ سا رکھا ہوتا ہے نا جہاں سارے چرسی ہیروئنچی بھی آتے ہیں وہاں پہ, اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ہم وہاں منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے. اب میں وہ پیالہ رکھ کے بیٹھا ہوں, اور وہ بن جو ہوتا ہے نا ان کا, روٹی جسے کہتے ہیں, وہ لے کے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک اور آدمی بھی آ کے بیٹھ گیا. جب آگے بیٹھا مجھے یوں دیکھا, کہتا یار مفتی طارق مسعود سے آپ کی شکل ملتی ہے. اچھا اس کے تصور میں بھی نہیں کہ میں وہ ہوں. تو میں نے کہا ہاں یار مجھے اور لوگوں نے بھی کہا ہے, کر اوڑے آواز بھی بالکل ملتی ہے, کر اوڑے بالکل وہی آواز ہے یار. میں نے کہا یار لوگ بھی کہتے ہیں, بس کیا کریں. کہہ رہے اور سب سیٹ ہے. میں نے کہا وہ اس کا تصور میں بھی نہیں کہ میں, کیونکہ بہت میرے بیانات سنتا تھا وہ. تو میں نے کہا کوئی سنتے بیانات. کہہ رہے ہیں ہاں میں تو بہت سنتا ہوں یار, بڑا مزہ آتا ہے یار, بڑا انجوائے. کہتے ہیں میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں تو ان کا بیان لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے بتا رہے ہیں نا, کہہ رہے میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں نا ان کا بیان لگا. کہہ رہے دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اچھا گپ شپ ہو رہی ہے, چھولے چاٹ کھا رہے ہیں. میں نے کہا تھوڑی مرچیں ڈالنا ہے یار اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو میں مرچیں بہت کھاتا ہوں, کھانی نہیں چاہیے. تو جب اچھی طرح چاٹ پاٹ کر کے نا جب جانے لگا, میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں. کہہ رہے نہیں یار. میں نے کہا بھائی میں سچی مچی کا وہی ہوں, سچی مچی کا مفتی طارق مسعود. تو ایسے قصے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو میں نے اس پہ سنایا
کہ جیسے حجاج بن یوسف تھا نا, اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے کھل کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا ہے, یہ جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے بارے میں پوچھو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ وہی ہیں. تو یہ بات اس پہ چلی تھی کہ جیسے حجاج ابن یوسف کو دیکھ کر اس کے اسٹیٹمنٹ بالکل چینج ہو گئی نا, اور عقل مندی کا کام کیا نا, اس کو پتا تھا بلا وجہ میری گردن اڑا دیتا. تو پہلے ہی اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ وہ یا اس کا آدمی نہ ہو, تو فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. ڈرنے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لینا, تو اس سے بہتر ہے شروع میں ہی وہی بات کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. یہی مصلحت کا تقاضا ہے. ہاں, بزدلی اسلام میں جائز نہیں ہے. بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس طور پر کہ لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. بعض دفعہ حق کو بیان کرنا کسی موقع کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, فلاں موقع پہ بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی عالم حق کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ پھر بہت بڑی وعید ہے اس پر, یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کو اپنی جان پہ کھیل کے بھی حق کو بیان کرنا پڑے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے, بعد میں کریں گے ہم, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کریں گے ہی نہیں یا غلط بیانی شروع کر دیں گے, یہ جائز نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو یہود و نصارہ کے علماء کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. ہم نے اہل کتاب کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا. اللہ علماء سے بھی ایگریمنٹ لیتے ہیں. دیکھو, یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ نے ایگریمنٹ, یہ ایگریمنٹ کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے. پیغمبر اپنے علماء کو کہہ کر گئے تھے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے, چاہے آپ کے مفاد کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے مفاد کے حق میں جا رہا ہو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اس کو لوگوں سے چھپانا نہیں ہے. اور یہ دیکھو, جب ہم قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرائیں گے تو قرآن میں احکام کی دو قسمیں ہیں, ایک کا تعلق ہے عقیدے سے, ایک کا تعلق ہے عمل سے. عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ بولو نا. عقیدے کی. اب عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے تو عقیدے بہت ہیں اسلام میں. ایک توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ, جنت جہنم کا عقیدہ, فرشتوں کے وجود کا عقیدہ. تو ان میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے؟ توحید. اب میں کبھی توحید بیان کرتا ہوں نا تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں, اس سے تو فلاں مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس سے تو آپ کے ویورز کٹ رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ بھی بیان نہیں کریں گے, توحید بھی اگر کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی ایک چھولے کی ریڑھی لگا لوں؟ کیا ہو گیا؟ یعنی اگر قرآن کی جو ایک تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے جس کی اہمیت عمل سے زیادہ, اور پھر عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اور توحید میں بھی آگے یاد رکھو توحید کی اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. توحید کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک. تو شرک کی نفی کرنا توحید ہی ہے نا. تو سب سے بڑا شرک پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا. یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد. ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے, وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریکٹ پکاریں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیے ہیں, ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں, اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے. اللہ کو پتا تھا یہ عبادت کے مفہوم میں گھما دیں گے بات کو, اس لیے اگلا جملہ کہلوایا ایاک نستعین, مدد صرف تجھی سے. استعانہ مدد کو کہتے ہیں. تو اب یا اللہ مدد کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ تو یہ والی شرک کی بھی اگر ہم قسم بیان نہیں کریں گے, مصلحت کا شکار ہوں گے کہ ویورز ٹوٹ رہے ہیں, لوگ خراب ہو رہے ہیں, تو بھائی پھر تو
قیامت میں پکڑے جائیں گے. اللہ کہے گا میری وحدانیت بھی اگر تم سے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی یو پی پہ انڈا موڑ پہ ایک چھولے کی ٹھیلی لگا کے بیٹھ جاتے. تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے. ہاں اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, وہ تمام اشکالات کے میں ایک بیان میں جوابات دے چکا ہوں, اس کو سن لیا جائے دوبارہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, صرف یا اللہ مدد, صرف یا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا, نہ. کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط ہے, کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا, تو مطلب میں جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچ تان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو, تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا جب تک 100% وہ واضح طور پر نہ کہہ دے. لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے. کفر کا فتویٰ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے, مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتویٰ لگانے میں, ایسا نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے, اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توحید کا راستہ نہ چھوڑو. عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے. تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں, اے نبی ہماری طرف دیکھ, یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو, اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے, یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں, اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہے. بھائی یہ شرک ہے. اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا. ہاں وہ اختیارات جو اسباب کے دائرے میں آتے ہیں, اسباب جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکارے ہیں تو موبائل آئے گی اس طرح سے, وہ تو لاجک ہے نا اس کی. ان لاجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو, یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تمام پیغمبروں کے سردار, بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے. قصہ مختصر, شاعر نے کیسی پیاری بات, شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو, کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی, اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. جس کی بھی تعریف کی جائے نا اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا. پھر آپ کسی کی تعریف کریں, زمین آسمان کے قلابے ملا دیں, وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی, نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا. سب سے اونچے کون ہے؟ نبی. لیکن اختیارات نہیں ہیں, بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی, کسی کو اولاد نہیں دے سکتے, کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے, کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے, اور چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو نبی نے نہیں کیے, وہ اللہ نے کیے ہیں. نبی کو حکم تھا اشارہ کر دیں میں ٹکڑے کر دوں گا. تبھی نبی سے ایک مشرکین اور بھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے, آپ یہ کریں آپ یہ کریں. نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, میں تو انسان ہوں بھائی, میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں, میرے میں اختیارات تھوڑی ہیں. تو اللہ نے کر دیے تھے ٹکڑے, اللہ نے مجھے حکم دیا تم آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا. تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے, میں نے اشارہ کیا اللہ نے کر دیا, اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے, جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا, میں انسان ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا, مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, 2 ٹوک عقیدہ قرآن نے بیان کیا, اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رکھی ہے. ما کانا کا وما یکونو, جو پہلے ہو چکا سارا کچھ نبی کو اس کا بھی علم تھا, جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم تھا. تو غلط ہے بھائی یہ عقیدہ. جتنا اللہ نے بتا دیا اس کا نبی کو علم ہے. ہاں وہ اللہ نے ہم سے بہت زیادہ بتایا ہے. علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے علم اور نبی کے علم کی مثال دریا اور قطرے کی ہے. جیسے دریا میں ایک قطرے کی نسبت دریا کی طرف ہو تو کوئی حیثیت ہے, تو اتنا اللہ نے علم دیا ہے نبی کو ہماری نسبت. لیکن اللہ کے علم اور نبی کی مثال پھر دریا اور قطرے کی ہے. سمجھ رہے؟ کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الساعہ
یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ نبی کہہ دو علمھا عند ربی، مجھے نہیں پتا کب آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ سب باتوں کا آپ نے نہیں بتایا، بہت سی باتوں میں آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ سب کچھ علم تھا، ساری چیزوں کا علم تھا، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم ہے، نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچاؤ، توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے۔ چاہے راتوں میں تہجد کے محراب بنا دو ماتھے کے اوپر، چاہے رو رو کے پاگل ہو جاؤ، اللہ نہیں مغفرت کرے گا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اللہ نے، پہلے اللہ کو اللہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ سے مانگا جائے گا۔ تبھی اللہ نے کہا مانگنے سے پہلے بھی کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار۔ حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، وہ سکھائی بھی اللہ نے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان کو بیان کیا کہ میں مالک ہوں گا قیامت کے دن۔ پھر انسان کہتا ہے، جب مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے وعدہ کر لیا ہے، اب اس وعدے کے بدلے میں اس کو کیا دوں گا؟ ولی عبدی ما سأل، اب یہ دعا مانگنے کے قابل ہوا ہے، اب جو مانگے گا دوں گا اس کو۔ اس ایگریمنٹ کے بغیر اللہ نہیں دے گا۔ ولی عبدی ما سأل، اب یہ کیونکہ پچھلی امتیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی ہیں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی مانگ رہے ہیں، عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا، تو اب اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، درباروں پہ جا کے بھی مانگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ سے بھی مانگتی تھی، بتوں سے بھی جا کے مانگتی تھی، تو اللہ نے کہا یہ والا مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے، تو پہلے ہم سے ایگریمنٹ کروا لیا۔ اور دیکھو نماز میں تلاوت ضروری ہے، جہاں سے چاہے پڑھو، لیکن ہر نماز میں اللہ نے پہلے کہا کہ یہ پڑھو گے تو پھر آگے پڑھنے کی اجازت دوں گا۔ یہ پہلے ہر سورہ فاتحہ جتنی پڑھی جاتی ہے نا، اتنی کوئی سورت پڑھی نہیں جاتی ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تراویح میں 20 رکعتوں میں ہم ہر دفعہ تھکتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اب یہ تو سن لیا نا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آگے چلو۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، جب تک زبان سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا نا کہ تجھی سے مانگوں گا کسی اور سے نہیں، اس وقت آگے چلنے ہی نہیں دوں گا میں تجھے۔ 20 کیا 40 بھی پڑھے گا تو ہر دفعہ یہی پڑھنا پڑے، پھر تہجد میں اٹھے گا پھر یہی پڑھنا پڑے، فجر کی 2 سنتیں میں پھر یہی ایگریمنٹ، مرتے دم تک یہ ایگریمنٹ تجھ سے کرواتا رہوں گا۔ اور ہم نماز کے سلام کے بعد اسی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، کتنی بڑی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ انسان جب کہتا ہے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد، تو نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اب مانگ۔ پھر اللہ کو پتا تھا کہ الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دے نا، اتنا اہم موقع ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ہمیں اختیار دے دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تھوڑی تنخواہ بڑھوا دے میری، اے اللہ ذرا ٹرائی کیا ہوا ہے، مان نہیں رہے ابا اس کے، منوا لے، اے اللہ یہ کر دے وہ کر دے، بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ دلا دے۔ یہ دنیا کے کھلونے مٹی کے، ان پہ ہم عاشق ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا، میرا دل اتنا خوش کیا، تو اب بڑی چیز مانگو، کیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ سیدھے راستے پہ چل گئے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہ ملے تو بھی جنت، مل جائے تو بھی جنت، ہو جائے وہاں تو بھی جنت، نہیں ہو ہے بھائی، کنوارے ہی مر جاؤ تو بھی کیا ہے، بیماری میں چلے گئے تو بھی جنت، صحت کے ساتھ، کیونکہ جانا تو ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی جائے گا ایک دن، بیچارے کا جنازہ بھی اٹھے گا۔ لوگ آج بحریہ ٹاؤن میں 2-4 پلاٹ ہوں، ہر ایک کو پتا ہے میرے بھی ہیں، اور جس کے نہیں ہو تو وہ یہی غم میں کھا رہے ہیں، یار میرا ایک بھی نہیں ہے، اس کو یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو 10 15 20 سال کے بعد ختم، جن لوگوں کے پلاٹ ہیں نا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، جو مالک ہے نا، اونر ہے، اسی کا جنازہ ہوگا، لوگ کندھا لے کے کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور زمین میں دفن کر کے مٹی پھینک کے آ جائیں گے، اور پھر وارثون میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے۔
لوگ آ کے پھر وہ وارث سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے ہمیشہ رہیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہی وارث میں سے ایک ایک اسی طرح پتلی گلی سے نکلنا شروعات. اس کا پھر 100-200 سال کے بعد بھول جائیں گے اصل اونر کون تھا. اسکول میں پڑھایا جائے گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا, ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے مین, جس نے یہ ہی پلانڈ, شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, دیر واز اے مین ہی پلانڈ, اس نے یہ پلان بنایا کہ جناب ایک بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کرنا چاہیے, اور پھر آج یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ونس اپون اے ٹائم, تو یہ سب ونس اپون اے ٹائم بن جائے گا نا, ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو ایسے ہی ہوتے 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 سارے جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی فوکس کس چیز کو کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, پیغمبروں کا راستہ, صدیقین, شہداء, صالحین کا راستہ, ان لوگوں کے راستے پر چلا, مائیکل جیکسن کے راستے پہ نہیں چلا, فنکاروں اداکاروں کے راستے پہ نہیں چلا. وہ لوگ جن کی زندگی پوری انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا, شراب, کباب, زنا, عیاشی, موسیقی, ان لوگوں کا نہیں, پیغمبروں والا راستہ چاہیے. تو اس لیے توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. تو میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ مصلحت سے کام لینا چاہیے, تو مصلحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو ہمیشہ کے لیے چھپائے. ہاں موقع تلاش کیا جائے کہ کون سی بات کس وقت کہاں کہنی ہے. گل ویلے دی تے پھل موسم نہ, ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بات ٹرک والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہر بات ہر موقع کی, یہ ٹرکوں کے پیچھے بڑا کچھ عجیب عجیب لکھا ہوا ہوتا ہے, بڑی ادب ہے اس میں. سب سے اچھا جو ٹرک کے پیچھے مضمون مجھے لگا نا, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس میں بڑی یعنی بہت ہی کوئی ذہین تھا جس نے لکھا ہے. یہ صرف اوورٹیک کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کی ہر دور میں, یہ زندگی کی ہر دور میں کام آتا ہے آپ کو کہ بھائی تپڑ ہے تو ٹھیک ہے آگے نکل جاؤ, نہیں تو کیا کرو, آرام سے جو اپنے اختیارات ہیں نا ان کو دیکھو, ان کے حساب سے زندگی گزارو. تو پتہ نہیں کس نے یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, اکثر کے پیچھے لکھا ہوتا نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. میں نے کہا یار باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چلیں خیر, تو جلدی میں ترجمہ کر دوں پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم 100 ہو گئے تو 200 پہ غالب, یعنی آدھا ہو گئے تو آدھے پر. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب اگر کہیں مسلمانوں کی طاقت دشمن سے آدھی ہو اور ان کی ڈبل ہو تو پھر جہاد سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ, اور آدھے کا مطلب ہر چیز میں آدھی. مثال کے طور پر آپ کے پاس افراد تو بہت ہیں مگر اسلحہ میں آپ کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ افراد کیا کریں گے؟ ایک آدمی اکیلا بندوق لے کے آ رہا ہے یا کلاشنکوف لے کے آ رہا ہے, ادھر آپ 4 آدمی ہیں, تو آپ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ تو آدھے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف افراد میں آدھے, یعنی طاقت اور قوت میں کیا سمجھے جاؤ؟ آدھے سمجھے جاؤ. اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ نے مشرکین کو حکم دیا, جب مکہ فتح ہوا تو ان کو کہا بھائی 4 مہینے ہیں تمہارے پاس, 4 مہینے تک جو اللہ کا کلام سن کے ایمان لے آئے ٹھیک ہے, ورنہ حدود حرم سے نکل جاؤ. اچھا وہ میں نے اس دن بیان میں کہا تھا حضرت اکرمہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں, وہ ابو جہل کے بیٹے تھے. حضرت اکرمہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو سفیان کے نہیں, ابو جہل کے, ان سے مسٹیک ہو گئی تھی. تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ بار بار ایگریمنٹ توڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو, یہ حکم دیا گیا. مزل قوم تھی گزر گئی, ہم اپنے لحاظ سے آج کے لحاظ سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں مسجد تعمیر کرنے والوں کی اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے. تو اس سے پتہ چلا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا بہت ثواب کا کام ہے. لیکن یہ بھی بتایا کہ مشرکین یہ کہتے تھے ہم تو مسجد حرام تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, تو ہم صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جانیں لٹائیں ہیں انہوں نے, تو تم ان پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. تو مسجد کی تعمیر اچھا کام ہے, لیکن جو اپنی جان ہی قربان کر دے تو یہ اور اچھا کام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی حکم دیا گیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اے ایمان والو
مشرکین اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہوں. تو قیامت تک کے لیے حدود حرم سے مشرکین کو نکال دیا گیا. اسلام میں کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں تو ہے, ویسے نہیں ہے. اور کافر کو دنیا میں ہر جگہ رہنے کی بھی اجازت ہے. کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کافر بھی اسی اسلامی حکومت میں رہے گا. لیکن اللہ نے ارض حجاز کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے. وہ چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے, توحید کا مرکز ہے, وہاں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی. اور آج تک لکھا ہوا ہے, سعودی حکومت نے آج بھی بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کسی غیر مسلم کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. جائے اسلام قبول کرے, پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. غیر مسلم کہتے ہیں کیوں, ہمیں کیوں منع کیا ہوا ہے, یہ کیا بدماشی ہے. تو بھائی وہاں کون سے کوئی تفریح کی جگہ ہے؟ وہاں خوبصورت آبشاریں ہوتی اور بڑے خوبصورت گرینری ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں زمین کے اس خوبصورت علاقے پہ مسلمانوں نے قبضہ کر کے ہمیں وہ بالکل بیابان زمین ہے. اور یہ اللہ نے حکمت ہے کہ ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ گرینری ہوتی, 7,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا, آبشاریں ہوتی, تو کسی کے دل میں وسوسہ آ سکتا تھا. اصل میں کوئی بادشاہ گزرا تھا جس کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا, تو اس نے کہا کہ تفریح کی تفریح, عبادت کی عبادت, یہاں گھر بنا لو. تو اللہ نے ایسی جگہ بنایا. ہم جب جہاز سے جاتے ہیں نا عرب کنٹریز کے اوپر, اتنے لمبے لمبے صحرا ریگستان کے آدمی تھک جاتا ہے یار. کوئی گھاس کا ایک تنکا ہی دکھا دو یہاں پہ. تو میں سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیسے فلسطین سے مکہ گئے ہوں گے ایسی ریت میں اور ایسی شدید گرمی میں, اور اللہ نے کہاں جا کے ان سے گھر بنوایا جہاں کوئی آبادی نہیں, نہ پانی, نہ گھاس, نہ تنکا. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ سلیکشن کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. انسان اگر عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ چوز کرے گا تو ایسی یعنی ظاہری اعتبار سے بیکار جگہ, ظاہری اعتبار سے ایسی جگہ جہاں گھاس نہ پھوس, چاروں طرف ریگستان اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے انسان مر جائے وہاں پہ. یہ پیٹرول تو اب دریافت ہوا ہے نا, اور دریافت ہو کے بھی وہ گرینری پھر بھی نہیں آئی. تو ایسی بیابان زمین میں جا کے اتنا لمبا, اور پھر مکہ کے پہاڑ کالے 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 سے پہاڑ میں بیچ میں جا کے اللہ نے کہا یہاں میرا گھر بناؤ. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہے. ورنہ انسان, ابراہیم علیہ السلام اتنی دور چل کے ایسی جگہ کیوں جاتے, وہ کہیں اور چلے جاتے آباد زمین میں یا کوئی اور قریب میں بنا لیتے. تو اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ وہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے. وہاں اگر کوئی جائے گا تو صرف بیت اللہ کی محبت میں. تو غیر مسلم کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ تو اس بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہو, تو پھر تو سارے مسائل ختم, اختلاف ہی ختم ہو گئے. مانتے ہی نہیں تو تم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یا تو ہوتا نا مری میں ہم نے پابندی لگائی ہوتی, گلگت کے پہاڑوں میں, تو وہ کہتے یار پوری زمین اللہ نے سب کے لیے پیدا کی, تو اتنی خوبصورت آبشاریں, ہمیں مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے ساری آبشاریں دیکھتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں تو آ کے جنگل میں جا کے شیر کی ویڈیو بھی بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں, اور اپنے ملک میں نہیں آنے دے. ہم کیا, آ کے دیکھ لو کیا ہے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کچھ آیا بھی ہے تو باہر سے ہی آیا ہے. تو وہاں صرف بیت اللہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جب بنا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ, لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں. تہوی الیہ افئدۃ من الناس او کما قال, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے آئیں جیسے پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہے نا, اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. بڑی چٹان جب لڑکتی ہے ایسے آئیں کہ روکنا ممکن نہ ہو. تو حج کے موقع پہ پروازیں آپ دیکھو جو اڑتی ہے نا پوری دنیا سے, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے اسے دیکھ کے. امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, پاکستان سے بھی آ رہے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے بھی آ رہے ہیں, جاپان سے بھی آ رہے ہیں, چین سے بھی آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں بھائی, کیا ہے وہاں پہ؟ ایک کالے رنگ کا ایک غلاف ہے چڑھا ہوا, ایک چار دیواری, اور تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بس وہاں طواف کرنے آ رہے ہیں. اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو ایسے لڑکتے ہوئے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو اس لیے غیر مسلم کو اللہ نے پابندی لگائی ہے, کہا کہ تم توحید کو مان لو, عقیدہ توحید قبول کر لو, تو پھر ٹھیک ہے تم بھی آؤ, اس پر کسی کی یہ جاگیرداری نہیں ہے. اور نبی نے حکم دیا, عربوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کسی کے لیے بھی بند, یعنی جو حرم ہے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوگا. دن میں رات میں جو جب چاہے آ کے طواف کرے, کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یا بنی عبد مناف
لا تمنعوا احدا ممن طاف بهذا البيت ليلا او نهارا، اے بنی عبد مناف کسی کو بھی تم بیت اللہ میں آنے سے روک نہیں سکتے، چاہے وہ دن میں طواف کرنا چاہے یا رات میں. ہاں صفائی وفائی کے لیے وقتی پابندی لگ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے. بس جلدی سے میں یہ مکمل کروں. اللہ نے پھر یہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے علماء، یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا تھا جس کی جمع احبار، اور عیسائیوں کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، رہبان. تو ان میں اچھے بھی ہوتے تھے مگر ہول سیل کے حساب سے برے بھی، تبھی تو وہ مذہب ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بولو بھائی، روکتے. آج بھی مسلمانوں میں بھی اس ٹائپ کے، بولو بھائی، اچھے بھی ہیں مگر اس ٹائپ کے بھی موجود ہیں. بکرے بکرے آپ دیکھو ان کے گھر کے باہر ہر وقت کھڑے ہوں گے، دمبے بکرے صدقے کے، یہ کالی مرغی لے کر آؤ، یہ فلانی بلا ٹلے گی، کالا بکرا لے کر آؤ، کھا رہے ہیں دبا کے نذرانے ہدیے، طبیعت سے کیا کر رہے ہیں. ایک پیر صاحب تھے ہمارے استاذ نے بتایا، اللہ معاف فرمائے، بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن اب بات چل بھی، کہہ رہے ہیں وہ اتنا موٹے ہو گئے تھے نا کھا، یعنی یہ ذہن میں رکھو جو بھی موٹا ہے اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ کھا کھا کے ہوا ہو، یہ فطرتاً بھی ہوتا ہے، نیچرل بھی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ جو پیر صاحب تھے وہ حرام کھا کھا کے، یہ جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اکثر، یہ لنگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو گئے تھے پورے گول. تو میرے استاذ نے خود بتایا، کہہ رہے ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ویسی تفریح کے لیے ہم بھی چلے جاتے تھے. اللہ معاف فرمائے یار، یہ تو بتانا بھی اچھا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جب ان کو ایئر پاس کرنی ہوتی تھی، میں بہت تہذیب کے دائرے میں کوشش کروں گا، جب ایئر پاس کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید آ کے ایک پورشن ان کا باقاعدہ اٹھاتا تھا، اور پھر جب وہ پورشن گراؤنڈ فلور پہ اپنی جگہ بنا لیتا تھا، اب میں کوشش کر رہا ہوں نا تہذیب کے دائرے میں رہوں، اور تو پھر دوسرا پورشن اٹھایا جاتا تھا، باقاعدہ مریدین اٹھاتے تھے. یعنی ان میں اتنی بھی بیچاروں میں وہ نہیں، یعنی قوت نہیں تھی کہ وہ ایئر بھی پاس کر سکیں، پاک فضائیہ سے مدد لینی پڑتی تھی ان کو. تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. باطل لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، غلط غلط مسائل بتا کے کہ پبلک خوش رہے تاکہ ہمارے ہدیے نذرانے چلتے رہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی ہے. اور اللہ نے اس میں یہ بھی وہی سنائی کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع ہی کرنے کو فوکس کر رہے ہیں، غریبوں پہ جہاں ضرورت ہو یا زکوٰۃ ہو، جہاں اللہ نے واجب قرار دیا وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے، سارا زور پیسہ جمع کرنے پر ہے، تو بھائی یہ ہندوؤں پہ، عیسائیوں پہ تو یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مسلمانوں پہ نہیں. اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. تم یہ سمجھتے تھے دنیا میں ہمیشہ رہو گے، بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، کھاؤ پیو خرچ کرو اور دنیا سے آرام سے کچھ اولاد کے لیے بھی رکھ لو اور پھر آرام سے چلے جاؤ. جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں، تو یہ جمع کرنا اللہ کو پسند نہیں. آج عربوں میں ہزاروں برائیاں ہیں مگر سخاوت عربوں کی آج بھی مشہور ہے، بہت سخی ہوتے ہیں. اور تو مسلمان بھی سخی ہوتا ہے، کنجوس آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. خرچ کرنا سیکھو اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، کھلاؤ پلاؤ ان کو. اللہ کو کھلانے والا پسند ہے، پبلک کو بھی کھلانے والا پسند ہے. معذرت کے ساتھ ایک اور آیت کا ترجمہ کر کے بیان بالکل ختم، بلکہ یہ بہت مزیدار آیت ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. پھر سورہ یوسف بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ. یہ مجھے یاد دلانا، یہ والی آیت جو ہے نا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. آج کچھ لوگ بزرگوں کی کرامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بنا قضائے حاجت کے اتنے دنوں تک ایک وضو سے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہی لوگ یہی اعتراض اصحاب کہف پر کیوں نہیں کرتے؟ بنا خوراک اور متضاد اور کیا ہے قضائے حاجت کے لیے 309 سال تک غار میں سوتے رہے. وہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ نے 20 دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی
تو انجینئر نے اس کا بڑا مذاق اڑایا ہے نا, اور ایسے مضحکہ خیز انداز سے, جیسے توہین نہیں ہوتی ہاں ہاں ایسے کر کے کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کون سے بزرگ آ گئے. اور نیچے اس پہ کمنٹس آئے ایک ڈاکٹر کے کہ میڈیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں, اس نے بھی مذاق اڑایا. تو یہ بیچارے سینس لیس اسی کو بولتے ہیں. یہ کرامت ہوتی ہے, کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. جیسے میں نے بھی بتایا نا, نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے نہیں کیے بلکہ کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ کرامت ہوتی ہے, اور کرامتیں ثابت ہیں. کرامت کے لیے پیغمبر ہونا ضروری, پیغمبر سے جو ہوگا وہ معجزہ کہلائے گا, اور اہل اللہ سے بزرگوں سے جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ کرامت. تو کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون تخت اٹھا کے لائے گا, تو ایک جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے, تو جن تو لے آئے تو مجلس برخات ہونے سے پہلے. لیکن اللہ فرماتے قال الذی عندہ علم من الکتاب, جن کے پاس زبور کا علم تھا نا, تو جمہور اس طرف گئے وہ انسان تھے, وہ جن نہیں تھے, ان کے پاس زبور کا علم تھا, عالم تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا میں, یہ کہا اور تخت حاضر. ہم کہتے ہیں انسان یہ کام نہیں کر سکتا. ان کے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ آپ اشارہ کریں, اللہ اپنی قدرت سے حاضر کر دے گا. تو یہ اللہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ ایسی کرامت جاری کر دیتا ہے. احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات. حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کے بیٹا پیدا ہو جانا, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی یا نہیں تھی؟ ہاں, یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کرامتیں تو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں, ان کو ہم مانیں گے, ان کو ہم مانیں گے کیونکہ ان کی سند مضبوط ہے. تو پتہ یہ چلا کہ واقعہ اگر مستند طریقے سے پہنچا ہے تو مانا جائے گا, مستند طریقے سے نہیں پہنچا تو مانا نہیں جائے گا. اب آپ یہ کہو کہ صرف قرآن و حدیث میں ہی آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں, تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کرامتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. حالانکہ یہ ختم نہیں ہوا, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کرامتیں قیامت تک جاری ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں. اللہ کی قسم, میں نے شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. ایک نہیں 3 یا 4 شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. شہادت ہوئی اور خون سے خوشبو پھوٹ پڑی. اب میں یہ واقعہ ممبر پہ بیان کروں اور کوئی نیچے کمنٹس کرے, کوئی ہنسے ہاں ہاں ان کے دیکھو خون میں تو بدبو ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, اور یہ دیکھو چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, اور نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس ہوں, انجینئر کے کلپ کے, کہ میڈیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو وہ پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ خود دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا پاگل ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کرامت بیان کر رہا ہے, یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں نہیں پیش کر رہا ہے یہاں پہ. تو یہ کرامت ہے, اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, غیر مسلم نے بھی مانتے ہیں, غیر مسلمین بھی. ایک دفعہ یہ ریڈ کراس والوں کی رپورٹ میں نے خود پڑھی. اس رپورٹ میں یہ تھا کہ ہم نے کچھ شہداء کی لاشیں دیکھی جو کئی دن ہو گئے مگر وہ خراب نہیں ہوئی, اور ان کے خون میں بھی خوشبو تھی. لیکن وہ ریڈ کراس کی ویب سائٹ پہ بہت چھوٹی سی خبر لگی تھی, انہوں نے کہا ہم ان کی خوراکوں پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں جس سے ان کا باڈی خراب نہیں ہوئی. حالانکہ میڈیکلی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور باڈی اتنے دنوں تک سلامت رہے. ہاں, سارا پانی اس کا خشک کر لو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل باڈی سلامت نہیں رہتی. تو ایسے ہی میرے بھائی کئی دنوں تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا, یہ بھی کرامت ہے. اس میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ مستند طریقے سے کوئی اس کی اوتھینٹک ہے, یہ بیٹھ کے بس چھوڑنا شروع, بعض لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں نا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی کہاں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فضائل اعمال میں اس کی دلیل وہ کتاب ہے جس کے حوالے سے وہ واقعہ نقل ہے. تو اس کتاب کا مصنف اگر قابل اعتماد ہے تو ہم اس واقعے کو مستند کہیں گے, اور مصنف اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو وہ واقعہ مستند نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, تو جو آدمی مجھے سچا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب 2019 کے رمضان میں تراویح کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اس کی نظر میں یہ واقعہ کیا ہے؟ مستند ہے, اور یہ آگے لوگوں کو سنا بھی سکتا ہے. ہاں, جو سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو ہیں تو وہ نا یقین کرے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ کذاب تھے, جھوٹے تھے, اور یہ سچا ہے, جو پروفیسر انجینئر آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیخ الحدیث ہو کے بھی سچ نہیں بولتے تھے, جن کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ نے میرے والد صاحب نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کے پاس وقت گزارا ہے, انہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے, وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے تھے.
آج شیخ الحدیث کے شاگردوں کو ان کے خلفاء کو جا کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے خلفاء کے, تو دیکھ لو کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے. تو اگر شیخ الحدیث جھوٹے تھے معاذ اللہ تو ہم کہیں گے یہ واقعہ مستند نہیں ہے, قصے کہانیاں ہیں. یا شیخ الحدیث نے جس کتاب سے نقل کیا اس کتاب کے مؤلف پر اگر الزامات لگے ہیں جھوٹا, جیسے حدیثوں میں جو راوی ہوتا ہے نا اس پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ راوی کذاب تھا, تو پھر وہ حدیث مستند نہیں رہتی. ایسے ہی اگر اس کتاب کے مؤلف جس نے وہ واقعہ بیان کیا وہ مؤلف پر اگر جھوٹ کا الزام لگ چکا ہے تو بھی یہ واقعہ کیا ہے, غیر مستند. انجینئر نے نہ اس کتاب کے مؤلف پر بحث کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے معاذ اللہ, اور نہ شیخ الحدیث کو جھوٹا قرار دیا. اس کے باوجود صرف اس بات پر مذاق اڑایا اس واقعے کا کہ 20 دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا حضرت مریم کا بغیر شوہر کے بیٹا ہو جانا. تو قرآن میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ تو 100% یقینی ہے, لیکن قرآن میں اگر بیان نہیں ہوا, ویسے کرامت کا کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن اس واقعے کو بیان کرنے والا مستند ہے, تو اس کا بھی مذاق اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کرامت کے لفظ سے بھی اور اس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے. ہاں یہ کہنا کہ یہ کرامت صحابہ کے سے کیوں نہیں ہوئی, یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. بھائی اگر وہ بزرگ نے 20 دن تک نماز پڑھ لی تو یہ صحابہ سے کیوں نہیں ہوئی, یہ کیوں نہیں ہوا, فلانے سے ہوا نہیں. تو کرامت میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا سے ہو. ایک کم درجے کے آدمی سے ایک کرامت ہوتی ہے, اس سے بڑے درجے کے آدمی سے وہ کرامت. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا, وہ تو پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کے نہیں لائے اور ان کا درباری اٹھا کے لے آیا, تو کیا اس کا مقام حضرت سلیمان سے بڑھ گیا؟ مقام اور درجہ بلند ہونے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے, اس کا تعلق اعمال سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. عمل اچھا ہوگا تو مقام زیادہ ہے. کرامت تو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے, اس سے مقام بہت اونچا نہیں ہو جاتا. مقام اونچا ہونے کا تعلق اس سے ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ پتہ ہے کیا تانا دیں گے, سب کلپ ابھی کلپ نہیں بنایا نا بیٹا تو نے اگر تمیز سے, پھر دیکھنا, پھر میری کرامتیں دیکھنا تم خالی, پھر میری کرامتیں ساری اس پہ ظاہر ہوں گی. تو آدھا بناتے ہیں ادھر سے کاٹ کے ادھر سے اور مذاق اڑوا دیتے ہیں. تو اب اس پہ جو کمنٹس آئیں گے اس میں یہ آئیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انہوں نے, ایک نے کہا کہ یہ ساری زندگی اپنے بزرگوں کا گند صاف کرنے میں لگا دیں گے, ایسے ایسے گندے تانے. بات یہ ہے کہ آپ جس کا بیان سن کے فضائل اعمال کا مذاق اڑا رہے ہو نا, اور ان دلائل کے بعد بھی آپ مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے, اس کا مطلب آپ نے انجینئر کے گند صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ شخصیت پرست ہو, کیونکہ میں اگر فضائل اعمال کا دفاع کر رہا ہوں اس کرامت میں تو صرف فضائل اعمال کا نہیں, ہزاروں مؤلفین مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں کرامت کے واقعے لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر اس بیس پر آپ فضائل اعمال کا مذاق اڑاتے ہو تو صرف ایک فضائل اعمال زد میں نہیں آتی. ابن قیم نے کئی واقعات لکھے ہیں, عرب کے سلفی علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں, ابن حجر نے لکھے ہیں, علامہ نووی نے لکھے ہیں, امام بخاری کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں, امام مسلم کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں. آپ سب کی نفی کر رہے ہو اور ایک انجینئر کا دفاع کر رہے ہو. اس کے باوجود آپ شخصیت پرست پھر بھی نہیں بن رہے, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہو, ہم کیا ہیں, شخصیت پرست. تو اس پہ مجھے ایک شاعر کا شعر آتا ہے, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ کہہ رہے ہیں وہ کمبخت ہمیں آگے مار کے قتل کر کے چلا گیا, بدنام نہیں ہے. اور جب وہ ہمیں مار رہا تھا ہم نے کہا اوئی کیوں مار رہا ہے, تو لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں, دیکھو چیخ رہا ہے. بھائی یہ ہے آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. اللہ ہدایت ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنی کرامتیں وہ بڑے مزے سے بیان کر, ایک دن قرآن کھول کر دیکھو جو میں سوچ رہا تھا وہی آیت سامنے آ گئی, یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. مفتی صاحب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اور مجھے اس کا تذکرہ نہ کیا کرو, پھر میں طبیعت سے دھونے لگا ہوں. آج کل میں طبیعت سے کیا کرنے لگا, تو رمضان اچھا گزرنے دو اس کا, ٹھیک ہے نا, اچھا گزرنے دو. مفتی صاحب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اور میرا اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی, اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کسی کی ذات کو ذلیل کرنے کا شوق نہیں ہے, شاید اچھا آدمی ہو, ہم سے اچھا ہی ہو, لیکن اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے. اللہ اس سے کوئی دین کی خدمت لے لے, کوئی اچھا کام لے لے, امت میں حقیقی معنوں میں جوڑ کا کام لے لے,
جوڑ کا لفظ استعمال کرنے سے جوڑ نہیں ہوتا, جوڑ کی کام کرنے سے جوڑ ہوتا ہے. کام بھی اللہ جوڑ کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں سچی مچی کی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرما دے. میرا ارادہ ہے کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بغل گیر ہو کہ میں محبت سے بھی کچھ باتیں سمجھاؤں گا کہ یار ہلکا ہاتھ رکھو, کبھی آیا کرو, بیٹھ جایا کرو. ابھی تو فی الحال دھلائی میں لگے ہوئے ہیں. مفتی صاحب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اور میرا اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی ارادہ ہے, کیا ایسے میں استخارہ نکال سکتا ہوں؟ ابے استخارہ نکال کے کیا ہوگا, بیٹھ رہو, تیاری بھی کرتے رہو اعتکاف میں بیٹھ کے. اعتکاف میں بیٹھ کے پڑھنے پر نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اعتکاف میں بیٹھو اور اپنا امتحان کی تیاری بھی کرتے رہو, نماز پڑھو, تراویح پڑھو, پھر بیٹھ کے پڑھ لو اپنا, کوئی پابندی نہیں ہے. حدیث میں قیامت کی نشانیاں ان کا ذکر ہوتا ہے. سوال یہ کہ اگر کوئی آپ کی طرح ہر کوئی آپ کی طرح نیک بن جائے, میں اتنا نیک نہیں ہوں بھائی, تو پھر تو یہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی کبھی. اچھا ہے نہ ہو, قیامت لیٹ ہو جائے تو کیا جا رہا ہے بھائی, تمہیں کیا شوق کیا ہے کہ جلدی آ جائے قیامت؟ یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا نیک ہو جائے گی تو قیامت تو آئے گی نہیں, تو نہ آیا, ڈیلے ہو جائے تھوڑی سی, ہم تو یہی چاہتے ہیں. باقی ایک وقت آئے گا کہ لوگ نیک نہیں رہیں گے تو وہ ساری دنیا نیک نہیں رہے گی, ایسا ہوگا نہیں. لوگ داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف چہرے پہ بال ہونے چاہیے, یہی مرد کی علامت ہے, تو داڑھی کہاں, کیا چہرے پہ ہی ہوتی ہے بھائی, بال نہیں ہونے چاہیے. ان کا مقصد صرف بال ہونے چاہیے, بال نہیں. حدیث میں اعف اللحا ہے, داڑھی بڑھاؤ, داڑھی رکھو نہیں بڑھاؤ, تو بڑے ہوئے بال ہونے چاہیے, جس کی علماء نے مدت بیان کی, یعنی مقدار بیان کی عبداللہ بن عمر کی قول کی وجہ سے کہ ایک مشت کم سے کم ضروری ہے. میرا سوال یہ کہ ایک شخص آپ کا روز بیان سنتا ہے, تراویح بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے, لیکن اس کا گھر والوں سے, ماں باپ سے, بہن سے رویہ بہت برا ہے, وہ بدتمیز ہے, اس کے لیے دعا کریں, دل سے دعا اللہ اس بدتمیز کو تمیز والا بنائے. تمیز سے پھر وہی دماغ ادھر جاتا ہے یار. تو بھائی دیندار آدمی کو تو اپنے والدین کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے اور اچھا سلوک زیادہ کرنا چاہیے. جس سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا نا, تو وہ ایسا کرے کہ جب بھی غصہ ہو اور ٹھنڈا ہونا تو صدقہ کرے سزا کے طور پر. ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ جس پہ غصہ آئے بعد میں اس سے معافی مانگے, تو 5-10 دفعہ معافی مانگ کے خود ہی شرم آئے گی کہ یار کیا بار بار معافی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. مفتی صاحب میرے ماسٹر کے امتحانات چل رہے ہیں, کیوں بھائی چل کیوں رہے ہیں, کیا پہیے لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے؟ دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. وہ پہیے کا اس لیے کہ ایک صاحب, میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا, چل کے نہیں دے رہا تھا, بڑے بڑے ماہرین کو لایا, چل ہی نہیں رہا, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں چلا کے دکھاؤں گا. میں نے کہا اتنے لوگ آئے ہیں, ہاتھ صاف کیا, نہیں چلا. کہہ رہا میں چلاؤں گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے پہیہ لگاؤں گا, دھکا دوں گا, چلے گا. تو وہ مجھے ایک یہودی کا دعویٰ تھا کہ وہ مکہ شریف کی زیارت کے لیے گیا تھا, امت اخبار میں پڑھنے کا اتفاق ہو سکتا ہے اپنا بھیس بدل کے چلا گیا ہو. طالب علم کی راہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں, یہ حدیث ہے؟ بالکل ہے. ان طالب العلم ان الملائکۃ لتضع اجنحتها, کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں لطالب علم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, طالب علم کے لیے. قبلے کی طرف پاؤں والا مسئلہ پھر کل, ابھی بہت لمبا ہو گیا مسئلہ, ابھی بہت دیر ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.